الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قابل صدر احترام مومنین و مومنات، امام مہدی ایجوکیشن سنٹر پارک ویل میری لینڈ میں عشرہ محرم الحرام 1431 ہجری کی آج چھٹی مجلس عزا ہے، اور ہم مسلسل ایمان ابو طالب کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ آج اختتام پذیر ہو جائے گا۔ کل پرسوں کا ٹاپک ڈیفرنٹ رکھوں گا، اور پھر جو دو اور مجالس ہوں گی انشاءاللہ ان کا ٹاپک بھی ڈیفرنٹ رکھوں گا، تاکہ آپ کو 3-4 موضوعات پر میٹیریل مل جائے۔ کل اور پرسوں میں حقانیت مذہب شیعہ پر گفتگو کروں، مذہب شیعہ کی حقانیت، اور قرآن مجید سے یہ ثابت کروں گا کہ اسلام میں اگر کوئی فرقہ ہے تو وہ صرف اور صرف شیعہ ہے۔ نعرہ حیدری! آج جو اختتامی گفتگو ہے، سمپ کرنا ہے آج حضرت عمران ابو طالب عبد مناف مربی رسالت، نکاح خان رسول، مربی امامت کے اہم ایشو۔ ایک استدلال جو آج ابتدا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو بتا چکا ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے تھے حضور، ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہے خانہ کعبہ کا، اگر وہ اسٹیٹس ابو طالب کے گھر سے افضل ہو تو پھر یہ حضور کی انسلٹ ہو جائے گی کہ حضور تو پیدا ہو ایسے کے گھر میں جس کے ایمان کے بارے میں کسی کو یقین ہی نہ ہو، اور اس کا بیٹا پیدا ہو اللہ کے گھر میں۔ تو آج یہ جملہ سمجھ لیجیے، جو اسٹیٹس فروع دین کی بابت کعبہ کا ہے وہ اصول دین کی بابت ابو طالب کے گھر کا ہے۔ خانہ کعبہ فروع دین کا کعبہ ہے، ابو طالب کا گھر اصول دین کا کعبہ ہے۔ اگر یہ تقوی کا کعبہ ہے تو ابو طالب کا گھر ایمان کا کعبہ، ورنہ پھر حضور کی شان میں یہ گستاخی ہو جائے کہ حضور ایسے گھر میں کیسے پیدا ہو۔ لہذا اس کا اسٹیٹس ماننا پڑے گا۔ اب آپ خود ایمان سے بتائیے کہ جس کے گھر کا اسٹیٹس کعبہ کے برابر ہو اس کا اپنا اسٹیٹس کیا ہو؟ ذرا ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک استدلال اور ذہن نشین کر لیجئے، یہ جو 7 طواف شروع ہوئے ہیں، 7 چکر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج پہ لے جائے، یہ کب سے شروع ہوئے ذرا سمجھ لیجیے، یعنی آرگنائز شکل میں یہ 7 طواف، 7 چکر طواف کے شوط کب سے شروع ہوئے؟ لما ولد امیر المؤمنین وضعه والده حول الكعبة
راوی کہتا ہے کہ جب امیر المؤمنین پیدا ہوئے تو ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچے کو لا کر خانہ کعبہ کے باہر رکھ دیا. قال یا ایھا الناس سلموا علی ابنی علی وطوفوا البیت سبعا. اے لوگو آؤ میرے بیٹے علی کی عظمت کو سلام کرو اور خانہ کعبہ کا طواف کرو. سبحان اللہ. اس سے پہلے 7 چکروں کا رواج نہ تھا. تو اب ذرا ایمان سے بتائیں آج کوئی مسلمان اگر طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا تو آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس لیے کہ خود طواف کرنا دلیل اسلام ہے. تو جب 1431 ہجری میں 1430 ہجری میں حج پہ جانے والا حاجی اس لیے مسلمان ہے کہ اس نے 7 چکر لگائے ہیں، تو جس نے 7 چکر شروع کرائے ہیں وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شعر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، اسے بھی سن لیجئے. کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا بھتیجا غریب ہے. آپ نے جواب دیا، فرماتے ہیں ان کون فی المول قل ان المول ذل زائل. اگر میرا بھتیجا تمہاری نظر میں مال میں کم ہے تو اس میں فضل کی تمہاری کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مال تو ڈھلتا ہوا سایہ ہے. ذرا سمجھیے کہ ابو طالب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ سائے کو دیکھیں جب ڈھل رہا ہو تو اگر آپ سائے کے پیچھے دوڑیں تو سایہ آپ سے آگے دوڑتا ہے، اور اگر آپ سائے سے کہیں کہ میں سائے سے اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو سایہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے. ابو طالب نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ میرے بھتیجے کا اسی لیے تو اللہ نے سایہ نہیں بنایا ہے. مولانا فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اس لیے کہ جس طرح سایہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے اس طرح پوری کائنات میرے بھتیجے کے پیچھے پیچھے ہے. یہ مال میرے بھتیجے کے ایسے ہی پیچھے آئے گا جیسے سایہ انسان کے پیچھے جانا. یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ان اشعار میں سے عرض کیا تھا نا 3333 جو اشعار تھے ان میں سے یہ ایک شعر ہے. ایک شعر اور سن لیجئے ذرا، کیونکہ سبب کر رہا ہوں گفتگو کو. ویسے تو میں 10 اشعرے پڑھوں جیسے عرض کیا تھا، میرے پاس میٹیریل ہے الحمدللہ. 100 مجلس کا میٹیریل میرے پاس ایمان ابو طالب پر موجود، اور بالکل ریپیٹ نہیں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. الحمدللہ آج میں نے وائس آف امریکہ پہ پھر خطاب کیا. الحمدللہ آج مجھے وہ وائس آف امریکہ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم حیران اس بات میں ہیں کہ پچھلے سال جو آپ نے خطاب کیا تھا وہ ریپیٹ نہیں کیا، کل جو خطاب کیا تھا وہ آج ریپیٹ نہیں کیا. میں نے کہا جو نہج البلاغہ کے امام کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں اس لیے ریپیٹیشن کم ہوتی ہے کہ وہ بلاغت والے امام کو مانتے ہیں. الحمدللہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج بلکہ ایک بہت بڑی میٹنگ بھی تھی اور ایران کے ایک چیف جسٹس صاحب بھی آئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی تھوڑا سا میرا خطاب ہوا ہے آج 15 منٹ کا. تو وہ ایران کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ ان کی کتابیں شائع کرائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کتابیں ساری کی ساری شائع ہو جائیں، دنیا کو پتہ چلے جو انہوں نے ریسرچ ورک کیا. یہ انشاءاللہ کل میں جب گفتگو شیعت پہ کروں گا تو آپ کو اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ شیعت پر میری کیا ریسرچ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اشروں کے عنوانات ہیں. میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ پہلا اشرہ ہے تو یوں سمجھے اس میں 3-4 اشرے میں پڑھ کے چلا جاؤں، اتنا میٹیریل دے دوں انشاءاللہ کہ سال بھر میرے بھائی بہنوں کے لیے کافی. نعرہ صلوات. اب لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ابو طالب سے کہا کہ آپ جو اس بھتیجے کے پیچھے چل پڑے ہیں، کبھی کوئی بھتیجے کے پیچھے بھی چلتا ہے؟ ہمیشہ بھتیجے کو پیچھے چلایا جاتا ہے، آپ کیا بھتیجے کے پیچھے چل پڑے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ نَبِيًّا كَمَا وَجَدْنَا مُوسَى كَمَا خُطَّ مُوسَى فِي أَوَّلِ الْكُتُبِ
ہم نے اس محمد کو انا وجدنا محمد النبی کما